أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہوتا جو کہ زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی ان کے پاس ہوتا تاکہ فدیہ دے دیں وہ سب کچھ قیامت والے دن عذاب سے بچنے کے لیے، تو نہ قبول کیا جائے گا ان سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ارادہ رکھیں گے کہ نکل جائیں دوزخ سے، حالانکہ وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیہ کریمہ نمبر 36 اور آیہ کریمہ نمبر 37 کی تلاوت آج میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے۔ ان دو آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مرنے کے بعد بہت سارے احوالات میں سے دو احوال بیان فرمائے ہیں۔ پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کافر لوگ جب اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو سمجھ تو آ جائے گی۔ چوتھے سپارے میں رب کائنات نے کہا تھا کہ مرتے وقت ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حق مذہب کون سا ہے، ہر بندے پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ کون سا دین برحق ہے اور کون سا دین برحق نہیں ہے، کون سا مذہب قابل قبول ہے اور کون سا مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ مرتے وقت یہ بات کافروں کو سمجھ آ تو گئی تھی، پھر قبر کی زندگی گزار کر آئے ہیں، مسلسل عذاب سے ہو کر آئے تھے۔ جب قیامت والے دن اٹھا دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا اور تم اس دن کو جھٹلاتے تھے۔ تب پھر ان کو یاد کروا دیا جائے گا، پھر ان کو وہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہے گئے تھے کہ تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یہ ساری باتیں انہیں یاد آئیں گی۔ اور پھر دوزخ کا معاملہ بھی قرآن حکیم نے کہا کہ لہم فیہا زفیر و شہیق۔ دوزخ کی جو آواز ہے، یعنی اس میں جو لوگ ہوں گے جل رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، شور شرابہ ڈال رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، تو یہ مرنا یعنی انتہائی شدت اور کرب میں ہونا، تو ان کا شور شرابہ دوزخ سے نکل کر دور تک آ رہا ہوگا۔ اب کافروں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات ارشاد فرمائے گا کہ زمین بھر کر، زمین میں جو کچھ تھا اگر وہ تمہارے پاس ہوتا، آج زمین بھر میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، جو بھی دولتیں تھیں، جو بھی مال تھا، جو بھی جاہ و جلال تھا، سب کچھ آج اگر تمہیں دے دیا جائے اور اتنا ہی تمہیں اور دے دیا جائے، یعنی زمین کو ڈبل کر دو تو اس میں جو اللہ کی نعمتیں پوری آتی ہیں، سارے سونے، ساری چاندیاں، سارے مال، ساری دولتیں تمہیں دے دی جائیں، تو کیا تم ایسا کرنے کے لیے تیار ہو کہ وہ سب کچھ تم ہمیں دے دو اور ہم اس کے بدلے میں تمہیں دوزخ کے عذاب سے نجات دے دیں؟ کیا تم ایسا کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو سارے کافر کہیں گے اے میرے اللہ تعالیٰ، زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر آج وہ ہمارا ہوتا ہم وہ بھی تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، اور پھر اتنا ہی اگر اور ہمارے پاس ہوتا ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، تو مہربانی کر ہم سے اگر ہوتا تو لے لے، ہماری جان خلاصی کر دے، ہمیں دوزخ میں نہ ڈال۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا
ما تقبل منہم، ان سے پھر اس دن اگر اتنا ہوتا بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ کسی بندے کے پاس زمین بھر کر نعمتیں اور پھر اتنی ہی اور اکیلے بندے کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، لیکن رب کائنات نے ایمان کی قدر و قیمت بتانا چاہیے کہ قیامت والے دن جو ایمان اپنا ضائع کر کے ایمان قبول ہی نہیں کیا ہوگا، اس حالت میں جو لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم یہ سب کچھ دے کر جان چھڑانا چاہتے ہو؟ وہ سب کچھ دے کر جان چھڑانا چاہیں گے بھی تو ہم نے ان سے وہ قبول نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے الفاظ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آج تو تم زمین بھر کر نعمتیں اور اتنی ہی اور ملا کر کے اپنی جان خلاصی کرنے کے لیے ہمیں دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو، تو کل جب تک ہم نے کہا تھا کہ اتنا زیادہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بول دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم تمہیں دوزخ کے دائمی عذاب سے نجات دے دیں گے، تم نے اس بات کو تو قبول نہیں کیا تھا۔ کافروں کے پاس اس بات کا کوئی جواب بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کافروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق ہے دوزخ سے باہر ان سے پوچھا جائے گا اگر یہ سب کچھ تمہارے پاس ہوتا تو کیا تم دے دیتے؟ وہ کہتے مولا دے دیتے۔ اس کے بعد ظاہر قبول تو نہیں کیا جائے گا، پھر ان کو پکڑ کر کے یسحب علی وجوہہم، ان کو چہرے کے بال گھسیٹ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دوزخ کے اندر کی کہانی 2-3-4 جملوں کے اندر ہم مسلمان لوگ ہیں بہت بار سنی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں دوزخ میں آگ انہیں چاروں طرف سے جلا رہی ہوگی، پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ گرم پانی کون پیتا ہے؟ ان کو تھوہر کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، تو اس سے ان کا لقمہ ان کے گلے میں پھنس جائے گا، تو مجبور ہو کر پانی مانگیں گے تو ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ دوزخیوں کا لہو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر مزید اس پر یہ کہ سانپ کاٹ رہے ہوں گے، مزید اس پر یہ کہ بچھو اپنا ڈنگ لگا رہے ہوں گے۔ میں نے ایک حدیث کے الفاظ میں پڑھا کہ دوزخ کے اندر جو بچھو ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ گدے جتنے ہیں، یعنی بہت بڑے گدے جتنے بچھو ہیں، اور میں نے پھر یہ الفاظ پڑھے کہ اگر وہ ایک بار ڈنگ ماریں تو 40 سال تک ایک ڈنگ کا درد باقی رہنا ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ دوبارہ وہ 40 سال کے بعد ڈنگ ماریں گے، اگلا ڈنگ انہوں نے اگلے ہی لمحے مار دینا ہے، اگلا ڈنگ انہوں نے پھر اگلے ہی لمحے مار دینا ہے، لیکن ایک ڈنگ کا جو اثر ہے وہ 40 سال تک ان پر باقی رہے گا، ایک ڈنگ کا جو درد ہے وہ 40 سال تک ان پر باقی رہے گا۔ پھر زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کافروں کو صندوقوں میں پیک کر دیا جائے گا، لوہے کے آگ کے بنے ہوئے صندوق ہوں گے، ان میں پیک کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کو پلروں کے اندر لگا کے آگ کے بنے ہوئے پلر ہوں گے، کچھ کافروں کو ان میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ اندر کے مختلف عذاب ہیں، تو اتنے عذابوں کے بعد بندہ خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے مار ہی دے، میں مر ہی جاؤں، جان چھوٹ جائے میری۔ تو رب کائنات نے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، کافر لوگ جب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے نہ تو کبھی مریں گے اور نہ جی سکیں گے، نہیں مریں گے، کیونکہ اس دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جب موت اب رہی ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آئندہ کوئی مر بھی نہیں سکتا، لیکن ساتھ یہ کہا ولا یحیا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور جی بھی نہیں سکیں گے۔ یہ کوئی جینا ہے کہ ہر وقت آگ ہی لگی رہے، یہ کوئی جینا ہے کہ ہر وقت سانپ ہی کاٹتے رہیں، یہ کوئی جینا ہے کہ ہر وقت بچھو ہی ڈنگ لگاتے رہیں، تو نہ دوزخ والے دوزخ سے نہ وہ مر سکیں گے اور نہ ہی وہ جی سکیں گے۔ اب ایک موقع پھر ایسا آئے گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے وضاحت بیان کر دی، قرآن حکیم نے اس کا اشارہ دیا۔ دوزخی جو ہیں وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ ہمارا ایک پیغام ہے، ہماری بات سن، ہمارا ایک پیغام ہے، اللہ تک پہنچا دے۔ اور وہ پیغام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مہربانی کر دے، ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ جب یہ پیغام دوزخ والے جہنم کے داروغہ کو دیں گے، یعنی مالک اس کا نام ہے، فرشتہ ہے، علیہ 19 دوزخ کو سنبھالنے کے لیے 19 فرشتے ہیں، ان میں سے جو سب کا داروغہ ہے، سب کا سردار ہے، اسے مالک کہا جاتا ہے۔ تو مالک سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ ان کی یہ بات سن کر 1000 سال تک جواب ہی نہیں دے گا، 1000 سال مسلسل گزر جائے گا، جواب ہی نہیں دے گا، اور جب 1000 سال گزر جائے گا تب وہ جواب دے گا۔ اور وہ جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ میں تو نہیں کہتا تمہاری طرف سے بات اللہ کو، تم خود ہی اللہ سے بات کر لو اگر کر سکتے ہو تو۔ پھر کافی لوگ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کریں گے، یعنی اللہ کو کہنا چاہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری بات سن، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا، لیکن جواب دینے سے پہلے 1000 سال کا وقفہ ڈالے گا،
1000 سال کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا کہ تمہیں دوزخ سے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا، وہ کہانی الگ ہے، لیکن 1000 سال پہلے گزر گیا جب ان کی ریکویسٹ پہنچی تھی مالک تک، اور پھر اس کے بعد جب یہ کہا گیا خود ہی بات کر لو، 1000 سال پھر مزید گزر گیا، 2000 سال گزر جائیں گے اسی حالت میں ان کو، تو پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا تو جواب کیا ہوگا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم اسی دوزخ کے اندر پڑے ذلیل ہوتے رہو، آئندہ اس عنوان پر میرے ساتھ بات نہ کرنا۔ 1000 سال کے بعد جواب ملے گا بھی تو یہ جواب ملے گا کہ اخسؤوا فیہا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ولا تکلمون، تو دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور دوبارہ کبھی ہمارے ساتھ اس عنوان پر بات نہ کرنا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کافروں کی وہ امید بھی ٹوٹ جائے گی، پھر اس وقت افسردگی اٹھائی تو کیا اٹھائی، پھر اس وقت پشیمانی اٹھائی تو کیا اٹھائی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تصویر سامنے رکھی ہے، یریدون ان یخرجوا من النار، دوزخ والے چاہیں گے کہ ہمیں دوزخ سے باہر نکال دیا جائے، وما ہم بخارجین منہا، لیکن انہیں دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے اقامت والا ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ یہ دو تصویریں میں نے آپ کے سامنے قیامت والے دن دوزخ والوں کی بتائی ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ وہ بہت کچھ دے کر، بہت کچھ کیا زمین بھر کر مال اور دولت کی، اور اتنی ہی ایک بار اور دینا چاہیں گے تاکہ فدیہ بن جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، پھینک دیا جائے گا دوزخ میں، اور دوزخوں سے نکلنا چاہیں گے، اپلیکیشن ڈالیں گے، 1000 سال کے بعد جواب دیا جائے گا اور نتیجہ اس کا کچھ بھی نہیں نکلے گا، پھر ہمیشہ کے لیے افسردہ ہو کر اور ذلیل و رسوا ہو کر دوزخ میں انہیں رہنا پڑ جائے گا۔ اس کے بالکل مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مسلمانوں کی کیفیات کیا ہوں گی، قیامت کے میدان میں مسلمانوں کی کیفیات کیا ہوں گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بہت ساری کیفیات ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک کیفیت آپ حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 ضرب 70,000 لوگ ایسے ہوں گے۔ اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں کہ 70,000 ضرب 70,000 یہ کتنے بنتے ہیں؟ 70,000 ضرب 70,000 یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب ہی کے جنت میں داخل فرما دینا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے یہ لوگ بن جاتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ تو بڑے ہی خوش قسمت قسم کے مومن ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب ہی کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یاد رکھنا سب صحابہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس درجے میں فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر حساب کے جنت میں ڈال دینا ہے۔ سب صحابہ کا مقام یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی سب صحابہ دنیا ہی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فیصلہ فرما دیا تھا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہوا ہے۔ ابھی صحابہ دنیا ہی میں تھے تو اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ سب صحابہ سے راضی ہے، اور جب یہ صحابہ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ان کو راضی کر بھی دے گا۔ اب تو وہ راضی ہے نا، تو ان کو بھی راضی کر دے گا۔ تو صحابہ کے متعلق نظریہ اور عقیدہ تو اب یہی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دینا ہے۔ تابعین میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے، ظاہر 70,000 ضرب 70,000، تو ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ یہ اعلان قیامت تک ہے۔ چلو میں اس طبقے پر کوئی بحث نہیں کرتا، یہ تو جنتی لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے بغیر حساب کے جنت دینی ہے، یہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ مومن ایسے ہوں گے کہ جن کا حال یہ ہوگا کہ ان کی تلائیاں ہوں گی، اچھے اعمال بھی ڈالے جائیں گے اور برے اعمال بھی ڈالے جائیں گے ترازو کے اندر، جو اللہ نے ترازو قیامت والے دن قائم فرمانا ہے۔ تو جن کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے تو صاف سی بات ہے کہ ان کا فیصلہ جنت کا ہونا ہے۔ تو خربوں کے حساب سے مسلمان ایسے ہونے ہیں کہ جن کو اللہ ہی بغیر حساب کے، اور پھر خربوں کے حساب سے جن کا حساب ہونا ہے لیکن وہ کامیاب ہو جائیں گے تو اس لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا طبقہ ہوگا مسلمانوں کا جو دوزخ میں گئے بغیر ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر تیسرا طبقہ ایسا ہوگا کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال اچھے اور برے جب تلائی کے لیے ترازو میں ڈالے جائیں
گے تو وہ برابر ہو جائیں گے، یعنی نیکیاں بھی برابر ہیں اور برائیاں بھی برابر ہیں۔ اگر ایک برائی زیادہ نکل آتی ہے تو ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اگر ایک نیکی زیادہ نکلتی ہے تو انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ان کے پاس کچھ بھی زیادہ نہیں ہوگا، جتنی ان کے پاس نیکیاں ہوں گی اتنے ہی انہوں نے برائیاں کی ہوئی ہوں گی۔ اب ان کا فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ وہاں یہ ٹاس شاس والا کیس نہیں، چلو ٹاس کر لو تو بھئی جدھر کا فیصلہ ہو گیا تو ادھر کا، وہاں یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہاں کے بارے میں پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے معاملے برابر ہو جائیں گے نا تو ان کو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کہے گا کہ اچھا ایسا کر، یعنی ایسا اللہ نے کئی بندوں سے کہنا ہے، ایک کی بات حضور نے فرمائی کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا کر، یہ سارے لوگ کھڑے ہیں تو ٹرائی کر لے کسی سے، اگر تمہیں کوئی ایک نیکی دے دیتا ہے تو وہ نیکی اس سے لے کر آ جا، ہم نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، ڈال کر کے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، تیرا کھاتا ہم یہیں سے جنت والا کر دیں گے۔ کوئی تیسرا طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہونا ہے، لہٰذا رسول پاک علیہ السلام نے پھر وضاحت آگے کی ہے، میں وہ بندہ وہاں سے جہاں وہ ہوگا وہاں سے صفوں کا چکر کاٹے گا، پتہ نہیں کتنا عرصہ، کتنی لمبی صفیں ہوں گی، کہاں کہاں اس کو جانا پڑے گا، تو اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈے گا، ڈھونڈ کر کے تو ابا سے کہے گا، اماں سے کہے گا، اماں ایک نیکی دے دے، ابا ایک نیکی دے دے۔ تو یہ ہے وہ بیان جس کے بارے میں قرآن نے کہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آج کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو باپ بھی کہے گا مجھے تو اپنی نیکیاں چاہیے، ماں بھی کہے گی مجھے تو خود بہت ساری نیکیاں چاہیے، بھائی کہے گا مجھے تو خود بہت ساری نیکیاں چاہیے، ہم تجھے دیں کہ اپنا نظام چلائیں۔ جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہ یہ موقع ہے کہ ہر بندہ اپنی نیکیاں اپنے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہوگا، کسی اور کو نہیں دینا چاہے گا۔ اور پھر ایسے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ جسے بس ایک نیکی اگر کہیں سے مل جائے تو اس کا جنت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروا دے گا خود ہی کہ یاد کر دنیا میں فلانا ایک بندہ تھا، بہت نیک متقی بندہ تھا، تیرا دوست تھا، تو اس کے پاس بڑا آیا جایا کرتا تھا، تیری بڑی اس کی ہاں عزت تھی، وہ تیری بڑی عزت کرتا تھا، تو وہاں سے جا کر ٹرائی کر کے دیکھ لے، شاید وہ تجھے ایک آدھ نیکی دے دے اور میں تیرا گزارا چلا دوں۔ تو وہ بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے اس دوست کے پاس آ جائے گا جو کہ بہت متقی قسم کا دوست تھا، بڑا نیک قسم کا دوست تھا، اس کو جا کر وہ ریکویسٹ کرے گا یار میرے براوا ایک نیکی گھٹتی پئی ہے، مہربانی کر یار ایک نیکی مجھے دے دے، میرا گزارا چل جائے گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو نیک بندہ ہوگا نا وہ اس کو رد نہیں کرے گا، وہ اس کو نہیں ٹھکرائے گا، وہ کہے گا چل یار اگر تو ایک نیکی لے کر تیرا معاملہ ہوتا ہے اے اللہ پڑھ تو جا نا جنت میں یار، میرا اللہ وارث ہے یار، چل کوئی بات نہیں میں تجھے جنت کی بات کر دیتا ہوں۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا تھا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی پر نیک لوگوں کی دوستی نہیں ٹوٹے گی، تقوی دار لوگوں کی دوستی نہیں ٹوٹے گی، وہ وہاں بھی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے ارادے میں ہوں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنی ایک نیکی دے کر کے اس کو توڑ دے گا، یہ نامہ اعمال میں ڈالی، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، یہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس نیک بندے کی یہ ادا اچھی لگ جائے گی کہ دیکھ اس نے کہا ہے چل یار تو جانا جنت میں، چل میرا اللہ مالک ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس پر خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ اسے بھی ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ میں کہوں گا یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ بھی کامیاب ہو گیا، یہ بھی بچ گیا، یہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک چوتھا طبقہ ہونا ہے جن کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، جب ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر لا محالہ سی بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تو یہ بھی ہو جانا ہے اس چوتھے طبقے کے اندر جن کے گناہ زیادہ تھے اور نیکیاں کم تھیں، پھر حضور نے فرمایا کبھی تو یہ ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو ان کی زندگی میں کوئی ایک عد ادا اللہ کو اچھی لگ چکی ہوگی، اس ایک عد ادا کی وجہ سے اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ ہمیں تیری وہ ادا اچھی لگی تھی، حالانکہ تیرے گناہ زیادہ بنتے ہیں لیکن ہمیں وہ ادا اچھی لگی تھی، لہذا میں کہوں گا یہ لوگ بھی بچ گئے، ان کا گزارا بھی ہو گیا۔ اور میں یہ اس کی مثال آپ کے سامنے چلو یوں کہہ دیتا ہوں کہ جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، ایک بندے کے جب اعمال تلے تو گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئیں، اتنا فرق ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے میں ایک پوٹلی گتھلی چھوٹی سی وہ فرشتوں سے کہے گا منگواؤ بھائی، وہ پوٹلی لے کر آؤ، وہ پوٹلی اور گتھلی لے کر آئیں گے تو اسے اللہ نیکیوں کے پرڑے میں ڈال دے گا۔ تو وہ معاملہ یہاں تھا تو ایسے ہو جائے گا، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو حکم ہوگا جا جنت میں۔ وہ کہتا ہے مولا چلا جاتا ہوں لیکن مجھے بتا اس گتھلی میں تھا کیا، اس پوٹلی میں کیا چیز تھی؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک دن تو جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں دفنانے تک ساتھ رہا تھا، تو نے ایک
مٹھی بھر مٹی ڈالی تھی، ہم نے یہ وہ مٹی تیری ادا اچھی لگ گئی تھی، ہم نے وہ مٹھی بھر مٹی سنبھالی ہوئی تھی تاکہ تیرے بخشنے کے کام آ جائے گی۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ادا اچھی لگ چکی ہوگی، تو لہذا اس لیے جیسے کہ میں اسی بات پر آپ کو یہ حدیث بتا دیتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بخش دینا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے کبھی سفر طے کرتے کرتے کسی کتے کے بچے کو پانی نکال کر پلایا تھا، لہذا اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو کئی پھر خربوں کے حساب سے ایسے لوگ نکلیں گے مسلمانوں میں سے کہ جن کی گناہ ہوں گے ویسے زیادہ، لیکن ان کا فیصلہ دوزخ میں ہونے کی بجائے کوئی ایک ادا اللہ کو اچھی لگی ہوئی ہوگی، تو اس بنیاد پر انہیں بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ بھی کامیاب ہو گئی، ان کی بھی بچت ہو گئی۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اسی چوتھے طبقے میں سے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، اسی چوتھے طبقے میں سے دوزخ کا فیصلہ ان کے لیے ہو جائے گا، لیکن درمیان میں محمد پاک ڈل جاؤں گا، اپنے اللہ کے حضور سفارش کروں گا، اے میرے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مجھے وہ ادا اچھی لگی ہے، اس بندے کی مجھے وہ ادا اچھی لگی ہے، اس بندے کو میں یوں جانتا ہوں، تو اے اللہ اس کو بھی چھوڑ دے، اس کو بھی چھوڑ دے، اس کو بھی چھوڑ دے۔ تو خربوں کے حساب سے انسان ایسے ہوں گے کہ جو دوزخ میں گئے بغیر رسول پاک علیہ السلام کی شفاعت سے باہر ہی سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا چوتھے طبقے میں سے یہ بھی کامیاب ہو گئے، وہ بھی کامیاب ہو گئے جن کو اللہ نے ایک ادا پسند کر کے جنت دے دی تھی، یہ بھی کامیاب ہو گئے جن کو شفاعت کام آ جائے گی۔ حتیٰ کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شفاعت کرنے کے لیے کبھی میں نے ادھر جانا ہے، کبھی میں نے ادھر جانا ہے، ادھر جاؤں گا تو ادھر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ مارا گیا، ادھر آؤں گا تو ادھر جانا پڑ جائے گا۔ تو اس دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت بے قراری کے عالم میں اپنے امتیوں کو چھڑوانے کے لیے، اپنے غلاموں کو چھڑوانے کے لیے کبھی میزان عدل پر آ رہے ہوں گے، جن کے گناہ کم زیادہ تو ان کی مدد کر رہے ہوں گے۔ آپ حضور نے خود فرمایا کبھی پھر میں پل صراط پر جا چکا ہوں گا، تو پل صراط پر جو مسلمان گزر رہے ہوں گے ان میں سے اگر کوئی گرنے لگے گا تو میں ادھر کھڑے کھڑے دعا کر دوں گا رب سلم رب سلم رب سلم، اے میرے اللہ تعالیٰ یہ بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہوتا تھا، اس پر گزار دینا پار، مہربانی کر دے۔ میں ادھر کھڑے ان کے لیے دعا کروں گا تو اللہ کرے گا وہ ادھر سے میری دعا سے بڑی دوزخ میں گرنے سے بچ کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سارے مراحل ایمان والوں کے مراحل ہیں، کافروں کا تو جو بنتا تھا میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ سارے مراحل ایمان والوں کے لیے مراحل ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی کمال درجے کی بدبختگی، کمال درجے کے جرم، کمال درجے کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گرا ہی دیے جائیں گے، لیکن ان کا حال بھی یہ ہوگا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کرتے آخر کار اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے، چونکہ انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا ہوگا تو آخر کار اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ سے نکال لے گا۔ پھر میں اللہ کے حضور سجدے کروں گا، سجدے کر کے تو کہوں گا کہ اے میرے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا بات ہے اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہو؟ تو میں کہوں گا اے اللہ تعالیٰ میرے امتیوں کا معاملہ مجھے فکر میں ڈال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ ایسا کرو کہ دوزخ میں سے اتنے نکال کر لے آؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں دوزخ میں سے بہت سارے نکالوں گا، پھر نکالوں گا، کرتے ایسے ایک حدیث کے الفاظ میں نے یہ پڑھے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے سب سے اوپر والے حصے میں رکھنا ہے۔ تو ان قریب کے زمانے میں، وہ ان قریب کا زمانہ پتہ نہیں کتنا ہوگا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ 2 مہینے لگیں گے کہ 4 مہینے لگیں گے، سال لگے گا یا 2 سال لگیں گے، لیکن ان قریب کے زمانے میں مسلسل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ان کو نکالا جاتا رہے گا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ایک وقت دوزخ کے اوپر والے پورشن پر ایسا آ جانا ہے کہ دوزخ کی تیز اور گرم ہواؤں کے ساتھ اندر بندہ ایک بھی نہیں ہونا، اور دوزخ کی کھڑکیاں اور دروازے آپس میں کھڑال بج رہے ہوں گے، یعنی اندر ان میں سے ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہا ہوگا۔ چلو میں کہتا ہوں کہ پھینٹی تو ان کو لگ گئی، مار تو ان کو پڑ گئی، عذاب تو ان کو ہو گیا، لیکن آخر کار چلو اللہ نے ان کو بھی جنت عطا فرما دینی ہے۔ حتیٰ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلے جو بندہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا میں اسے بھی جانتا ہوں، اور سب سے آخر میں جو بندہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا میں اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر اس کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کیفیات بیان فرمائی کہ وہ جو آخری ہوگا وہ کیا کر رہا ہوگا، کہاں ہوگا، پھر اس کو
کو کس کس مرحلے سے گزرنا پڑے گا، تو آخر کار وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ پہلا طبقہ کمال درجے میں کامیاب ہو گیا، چلو اس کے بعد والا بھی بہترین کامیاب ہو گیا، اس کے بعد والا بھی، یعنی جو پہلے 4-5 قسم کے لوگ مسلمان میں نے آپ کو بتائے جو دوزخ میں گئے بغیر ہی کسی نہ کسی وجہ سے جنت میں ڈال دیے جائیں گے، ان کی تو ہوگی موج۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، جن مسلمانوں کو آخر کار دوزخ میں ڈال دیا جائے گا نا، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی آگ، یہ بہت ٹھنڈی آگ ہے، بہت ٹھنڈی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ اس سے کئی گنا زیادہ گرم ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں، قل محبوب ان کو بتائیے، نار جہنم اشد حرا، دوزخ کی جو آگ ہے وہ اس آگ سے بہت زیادہ تپش رکھتی ہے، بہت زیادہ گرم رکھتی ہے۔ تو اس ٹھنڈی آگ میں ایک منٹ کے لیے پورا ہاتھ نہیں، ہم ایک انگلی بھی اگر موم بتی کے ایک شعلے پر رکھیں نا تو 1 منٹ کے بعد لگ پتہ جائے گا، بلکہ 10 سیکنڈ کے بعد لگ پتہ جائے گا۔ تو جو مسلمان دوزخ میں گرا دیے جائیں گے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جانا ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، ہمیں دعا کرنے کا اجر بھی ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جو اللہ کا قانون ہے وہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وہ جو ہوں گے ان کا وہ ذرا مشکل میں ہوں گے، اور پھر خاص کر کے وہ بندہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، اس کے لیے تو پوچھو ہی نہ کتنی مشکلات اسے سہنی پڑ جائیں گی، ہزاروں سال یا پتہ نہیں سینکڑوں سال، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ آخری بندہ آخر کار کتنے عرصے کے بعد دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ تو آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم نے یہ عنوان اٹھایا تھا کہ کافر لوگوں کے پاس اگر زمین بھر کر مال و دولت ہو اور پھر اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ یہ دے کر بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے، اور ایمان والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان میں سے کئیوں کے بغیر حساب ہی کے جنت عطا فرما دے گا۔ کئیوں کا چلو حساب بھی ہو جائے گا، لیکن حساب ہو کر پھر بھی انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، ایمان پر قائم رہنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور پھر اعلیٰ درجے کی کامیابی یہ ہے کہ اگر اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہوئی ہے تو پھر لگے ہاتھوں رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کی دولت بھی میسر ہو جائے، اللہ کی بندگی کی دولت بھی میسر ہو جائے، تاکہ کچھ ایسا ہو جائے کہ دوزخ میں جانے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے، کچھ اتنا کوئی بندوبست ہو جائے۔ میں کہتا ہوں چلو یہ بھی کامیابی ہے، اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم چھوٹے لوگوں کو چلو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دے کہ دوزخ میں بھیجے بغیر ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادھر ڈال دے۔ اللہ کو کس نے پوچھنا ہے؟ مولا کائنات نے خود اپنی شان یوں بیان کی ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ جو مرضی کر دے اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو دعا کرتے ہیں آج ہم جب کہ دوزخ کے احوال اور قیامت کے 2-4 منظر حدیث میں ہم نے جانے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو ہم تھوڑے سے لوگوں کو مہربانی فرما دے اور بغیر حساب ہی کے جنت میں داخل فرما دے تو تیرا کیا جانا ہے، تجھے کس نے آ کر پوچھ لینا ہے۔ کرم نوازی فرما دے، ہم سب قرآن کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس قرآن پاک کی برکت ہی سے ہم سب کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔